موصوف جو تھے وہ سکرین پہ لائے جاتے، سجائے جاتے اور بجائے جاتے۔ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی 2 یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا ہوا ہے۔ دونوں جگہ سے الحمدللہ جوتے مار کے نکالے گئے اپنی شاگردوں کے ساتھ۔ اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے آپ کو ایز اے استاد۔ یہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنی اسٹوڈنٹ کو ہراساں کرنے کا، جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا الزام لگا، ثابت ہوا اور یہ نکالا گیا۔ اب یہ تو ہم بہت زیادہ بدنام ہو گئے ہیں، تو پھر انہیں ایچ ای سی کا اسکالرشپ پکڑا اور باہر چلے گئے، اور باہر جا کے امریکہ میں ٹکی ہو گئے۔ امریکہ میں انہوں نے کوئی بھی واردات ڈالی، انہوں نے فوری طور پہ ایچ ای سی کا وہ صفحہ کھولا جس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل بھگوڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ گیا اور یہ واپس نہیں آیا، اور یہ فلاں جگہ کے اوپر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یہ نوکری کا آ رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ جناب حجازی صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایس سی سی پی کے اس وقت عہدیدار تھے، میرے خیال چیف تھے، جب جناب 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ جو تھی وہ اپنے پورے اوپر تھی، اور وہ جناب وہ کیا نام تھا ان کا، ضیاء جو تھے، جو کہ جے آئی ٹی کے ہیڈ بنے تھے اور جو کچھ بھی نہیں لائے تھے، پھر ججوں کو یہ کام کرنا پڑا تھا، اور بقول ہمارے ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کے کہ پھر گیا، پھر رحیل شریف گیا، پھر جا کے طیارے تے بیٹھ کے تے پنامہ لے کے آیا، تو پھر جا کے کتے کام پورا ہو سکیا، ورنہ تو یہ قابو ہی نہیں آ رہا تھا نواز شریف ان سے۔ تو یہ اس وقت تھا جب پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کے لیے یہ راہ صاف کی جا رہی تھی کہ جناب ہم نے گھوڑا تیار کر لیا، جو کہ بنیادی طور پہ گدھا تھا، لیکن گھوڑا تیار کر لیا ہے، اور وہ جناب اس کے ہاں جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے اس وقت نا جو تھا وہ پی ٹی آئی کی اگر کسی یونین کونسل کے لیول کی لیڈر بھی جو ہوتی تھی تو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ والے اپنے کی ہوتی تھی، میں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنے ان کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہوتے تھے یا قریبی جو لوازمات ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر باقاعدہ ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے کہ لائیو کٹ کرنا۔ تو اس دور کے اندر تو جناب شہباز گل صاحب بہت بڑا مانسٹر بن کے تشریف رکھتے تھے نا، بہت بڑے تھے بھئی، وہ ان کا تو رسائی تھی زمان پارک تک بھی اور بنی گالا تک بھی، اور وہ باہر نکل کے ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ سنی نہیں جاتی تھی۔ ان کا خیال تھا وہ جو مرضی بول دیں، وہ اگست سپٹمبر کے اندر پالک آلو پکوا دیں تو وہ سب کچھ جائز ہے، اور میڈیا ان کی یہ باتیں جو تھیں وہ بڑی خوشی نشر کیا کرتا تھا، کیونکہ پیچھے 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا ڈنڈا ہوتا تھا، تو اس لیے وہ ان کو کہا جاتا تھا۔ لیکن اب جو ہے جب وہ خلیل خان صاحب چلے گئے اور فاختہیں بھی اڑ گئیں ہیں، تو اس کے بعد اب ان کو شکوہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دوران انہوں نے کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا لیے۔ ہمارے ممدوح جو ہیں جناب رؤف کلاسرا صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور رؤف کلاسرا صاحب نے ان کی مدافعت میں پروگرام بھی کر مارا جو ٹی وی اسٹیشن پہ ٹی وی پہ ایک پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے بندے کے اچھے تعلقات رہے ہوں کسی کے ساتھ، اور اس نے اس وقت پاور میں ہوتے ہوئے آپ کو منہ لگایا ہو، آپ کے ساتھ کوسار مارکیٹ میں بیٹھ کے کافیاں پی ہوں، تو اتنا تو بنتا ہے نا یار۔ میرا مطلب ہے جب آپ کے اچھے تعلقات ہوں، ساڑھے نال کہتے اچھے تعلقات رہے ہی نہیں کبھی اس قسم سے، کیونکہ ہم سیاست کے تو نہیں رہے نا اس لیے خاردار کے، چونکہ اکانومی آپ دیکھتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا پھر ہم بھی سیاست کی دکان کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں۔ تو رؤف کلاسرا بھائی نے بھی پروگرام کر مارا ان کی حمایت میں، لیکن ان کی حمایت بھائی ان کے اندر ہوا بھری گئی 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے تحت، جو پروجیکٹ عمران خان کے تحت ان کو لانچ کرنے کے لیے کی گئی، اس کے تحت جرنلسٹوں کو نرچر کیا گیا، جس کے تحت رؤف کلاسرا جیسے لوگوں کے کالم بند کیے گئے، پروگرام بند کیے گئے، کیونکہ یہ اس شیڈیول اور اس لائن کے اوپر بولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میں اسی لیے ان کی مثال ہی دے دی کہ انہوں نے بھی بھگتا ہوا ہے۔ اس کے تحت موصوف جو تھے وہ سکرین پہ لائے جاتے، سجائے جاتے اور بجائے جاتے تھے،
ٹھیک ہے. اور جب وہ بجتے تھے تو پھر اس میں سے سر نکلتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے ماضی کو یکدم بھلا دیجئے. انہوں نے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی 2 یونیورسٹیوں کے اندر پڑھایا ہوا ہے. وزٹنگ کے طور پہ میرا خیال ہے نہیں، ریگولر کے طور پہ پڑھایا ہوا ہے. اور دونوں جگہ سے الحمدللہ جوتے مار کے نکالے گئے کہ اپنی شاگردوں کے ساتھ، میں بھی یونیورسٹی میں پچھلے 20 سال سے مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں، اس کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے آپ کو ایز اے استاد. اس قسم کا تصور کبھی ذہن میں سما ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کم از کم ہماری تو تربیت ایسی ہے. یہ اس کے اوپر باقاعدہ اپنی اسٹوڈنٹ کو ہراساں کرنے کا، جنسی طور پہ ہراساں کرنے کا الزام لگا، ثابت ہوا اور یہ نکالا گیا. ٹھیک ہے، اب اس نے دیکھا کہ اب یہ تو ہم بہت زیادہ بدنام ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے HEC کا اسکالرشپ پکڑا اور باہر چلے گئے. اور باہر جا کے امریکہ میں ٹکی ہو گئے. امریکہ میں انہوں نے ایک اور بھی واردات ڈالی، لیکن اس کا تذکرہ ذرا بعد میں. تو وہاں پہ ٹکی ہو گئے اور وہاں پہ ٹکی ہو کے انہوں نے، جو کہ HEC کے اسکالرشپ پہ یہ گئے تھے، ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھانے والے اساتذہ کو ایک سرٹن ایج تک، ان کی ایج وغیرہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، اس کے تحت وہ اسکالرشپ دیتا تھا. اور نیا نیا دھارا کھلا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا. ٹھیک ہے، اس دھارے سے یہ مستفید ہوئے. اور ظاہر ہے مشرف کا ہی کرونی جو ہے، تو وہ مشرف کا ہی پوڈل جو تھا وہ عطاء الرحمان تھا. اور مشرف کے لائے ہوئے فلسفی سے یہ مستفید ہونے والے یا اس سے انجوائے کرنے والے ان اسکالرشپس میں کیوں نہ جاتے. آپ دیکھیں نا، وجاہت خان صاحب بھی تو گئے ہوئے ہیں، اسی راستے سے گئے. تو یہ موصوف امریکہ پہنچ گئے. اب اس اسکالرشپ کے تحت جو HEC کا اسکالرشپ ہوتا ہے، ہم اس کے لیے بچوں کو گائیڈ وائڈ بھی کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ آپ نے گریجویشن کے بعد، ماسٹر کے بعد یا PhD کے بعد واپس آنا ہے اور اتنے سال اس ملک کو سرو کرنا ہے. یہ آپ بانڈ لکھ کے دیتے ہیں اور وہ بچہ یا وہ پروفیسر واپس آتا ہے. اچھا، یونیورسٹیوں کو پروفیسر کو اس لیے سیف بیٹ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی اتنے نوکری ہوتی ہے اور وہ نوکری کرنے واپس آتے ہیں. حالانکہ ان میں سے بیشتر آتے ہیں، 2-3 سال قیام کرتے ہیں، وہ معاہدے والی مدت گزارتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. وہاں پہ وہ سیٹنگ کر کے آئے ہوتے ہیں. تو وہ جو تھے، یہ موصوف واپس نہیں آئے. جس دن ان کا جو بھی ایڈوائزر یا ترجمان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کے مسلط کیے جانے کے بعد، اس دن HEC کی ویب سائٹ نوٹیفیکیشن آیا تو ادھروں ساڑھے پڑھا ڈاکٹر اویس سلیم صاحب نے، جو خود امریکی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر لگے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اے کیوں ہے، اے تے بھگوڑا سی. انہوں نے فوری طور پہ HEC کا وہ صفحہ کھولا جس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل بھگوڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ گیا اور یہ واپس نہیں آیا اور یہ فلاں جگہ کے اوپر PhD کرنے کے بعد یہ نوکری کا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو واپس آنا تھا تو اس کے نام کے آگے بھگوڑا لکھا تھا. وہ ریڈ لسٹ HEC کی ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوتی ہے. تو پہلا تو یہ کاروائی جناب موصوف نے ڈالی کہ انہوں نے اس ملک کو، اس قوم کو، اس کے خزانے کو تھوک لگایا اور جا کے امریکیوں کی چاکری شروع کر دی. ہمارے خرچے کے اوپر امریکیوں کی چاکری شروع کر دی. اب اس سے اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ یہ موصوف جو ہے، یہ پریس کانفرنس میں فرماتے میں 70 لاکھ کی نوکری چھڑ کے آیا. اب اگر یہ وہاں پہ ریگولر ملازم ہے، آج کی تاریخ تک بھی ہیں، چھٹی پہ لیکن ریگولر ملازم ہیں. ریگولر ملازم کو مہینے کی 70 لاکھ کی نوکری نہیں ملتی. ٹھیک ہے، یہ پروفیسر اویس سلیم صاحب نے بتایا اور برسر محفل بتایا اور ٹویٹر کے اوپر بتایا کہ پایا نان ٹریک ٹرنیور پرسن کو نوکری نہیں ملتی اور تیری نوکری کے اندر نان ٹرنیور امپلائی لکھا ہوا ہے. اسسٹنٹ پروفیسر کی نوکری ہے اور نان ٹرنیور ہو تم. 70 لاکھ روپے مہینہ نوکری نہیں لب دی. ہاں 70 لاکھ روپے سالانہ ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو وہ جناب ڈاکٹر اویس سلیم لے کے بیٹھا ڈنڈا ہاتھ دے اتنے مار. انہیں کہا پائے نا امریکہ دے وچ کسی یونیورسٹی دے وچ ایسا دی نوکری ہے ہی نہیں جس 70 لاکھ روپے مہینہ ملتا ہوئے. کیونکہ موصوف پریس کانفرنس میں فرما رہے تھے کہ میں 70 لاکھ دی نوکری چھڑ کے واپس آیا. انہیں کہا 70 لاکھ دی نوکری تے ہوندی ہی نہیں ہے اس عہدے دی. ٹھیک ہے، تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک خاتون جو ان کی اسٹوڈنٹ تھیں، سابقہ اسٹوڈنٹ تھیں یا موجودہ اسٹوڈنٹ تھیں، ان کو بھی PhD کا اسکالرشپ دلوایا. وہ بھی امریکہ تشریف لے گئیں. 12 سال سے وہ PhD کر رہی ہیں.
حالانکہ پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ جو ہوتا ہے وہ 2.5 یا 3 سال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 2.5 سال کا ہوتا ہے، 6 ماہ ایکسٹینڈ کروا لیتے ہیں، چلیں 3 سال کا ہو گیا، چلو جی تسی 2 ایکسٹینشناں لے لیاں ہور 4 سال کا ہو گیا، وہ 12 سال ہو گئے۔ نہ اس نے ایچ ای سی کو بتایا کہ میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی کا جو ہوتا ہے نا اسکالر یا ایم ایس کا اسکالرشپ ہوتا ہے، اس کو اسکالر ہوتا ہے، اس کو باقاعدہ ہر سال بتانا پڑتا ہے کہ میں کچھ کر لیا جی، میں ایتھے پہنچ گیا ہوں تو میں کرن دیا۔ یہ اس نے رپورٹ بھیجنی ہوتی ہے، اس نے کوئی اللہ کی بندی نے رپورٹ نہیں بھیجی۔ ہاں امریکہ کے اندر ان کے کچھ عدد جو بچے ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی کہا میری بڈھی دے اتنے مرچا کروا دیتا، ماما وہ ڈیفالٹر ہی گئی، تو ہی ڈیفالٹر ہی گیا، وہ بھی ڈیفالٹر ہی گئی۔ اور پتہ نہیں یہ ایچ ای سی کے ڈاکٹر احمد مختار صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یار اس اچھا بائی دا وے اس کا نام اس دن تھا، لیکن یہ جب ایڈوائزر یا ترجمان بنا تو اس نے اپنا نام ہٹوا دیا تھا، آتے ہی پہلا پاکستان میں اس نے یہ کام کیا تھا کہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ سے نام ہٹوا دیا تھا۔ اگر ڈاکٹر احمد مختار صاحب جو ہیں وہ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ان کے کچھ احباب تو دیکھتے ہی ہیں، تو اللہ دا نا جے یار اس سے پیسے ریکور کریں، یہ قابو آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ایچ ای سی اس کے خلاف ریکوری سوٹ فائل کرے، اس کو بلیک لسٹ کرے، اس کو آپ بلیک لسٹ کریں یہاں پہ تاکہ امریکہ میں بھی اس کی نوکری کے لالے پڑے، اس کو تو یہ بندے کے پتر بنے۔ تو احمد مختار صاحب آپ، میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے چوروں کو چھپانے کے لیے اپوائنٹ کیے گئے ہیں یا ان کو کور کرنے کے لیے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، نہ کرے، اس بندے کا جناب ٹریک ریکارڈ نکالیں اور دیکھیں کہ یہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے یوں مطلب کہ دونوں پاسے ہی میرا مطلب ہے کہ وہ بھی ڈیفالٹر تھے، وہ بھی ڈیفالٹر، تو ہوں جے گل کریے تو پھر جناب ان کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس شخص کا جو اپنی پارٹی کے لیے اپنی پولیٹیکل پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھتا ہے اور اس بات کا شاکی ہے کہ مجھے میڈیا دکھاتا نہیں۔ وہ تو ہے کون یار تمہیں دکھائے کوئی، ٹھیک ہے، آپ کی اوقات کیا ہے مبلغ، آپ پہلے یہ قوم کی رہنمائی فرمائیے، آپ کون ہیں، آپ کیا بیچتے ہیں؟ آپ کی طرح کے لاکھوں لوگ جو ہیں، آپ سے زیادہ ٹیلنٹ لوگ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، جنہوں نے اس ملک کو سرو کرنے کے لیے واپس آئے ہیں اور سرو کر رہے ہیں، وہ آپ سے زیادہ قابل احترام ہیں۔ جنہوں نے اس ملک کے تعلیمی اداروں کے اندر آ کے باقاعدہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد واپس آ کے پڑھا رہے ہیں اور گزشتہ 8-10 سال سے پڑھا رہے ہیں، وہ زیادہ معزز اور محترم ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کیوں دکھائے میڈیا؟ اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو آپ کے اوپر سرپرستی تھی 5ویں پشت کی دوگلی اولاد کی باری آواز والوں کی، ٹھیک ہے، وہ ہٹ چکی ہے بھائی۔ تو اس وقت تو سارا گند جا رہا تھا آن ایئر، ٹھیک ہے نا، نعرہ تکبر اللہ اکبر بھی آن ایئر جا رہا تھا، کیونکہ آپ کی حماقتیں دکھانا بھی اپنے سروائیول کی جنگ تھی، چوک کے لے جاندے سن، مار دے سن، ٹھیک ہے۔ اب ان کا چھتر چھایا ہٹی ہے تو اب انسانوں کی طرح بھائی نارمل انسان کی زندگی بھی رہنا سیکھو بھائی، کو میرا مطلب ہے تھوڑی جو بہتا پی گیا سی تو ہمیشہ نہیں پیا رہتا، وہ تھوڑی وہ جو ہوتی ہے نا کم ظرف کی ہانڈی، اس میں سے پالک چھلک جایا کرتی ہے، تھوڑے ظرف کی جو ہانڈی ہوتی ہے تو چھلک جائے تو پھر نارمل ہو جاتا ہے نا، جتنا کو بچ جاتا ہے وہ اس کے ظرف کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کا بھی اب وہ چھلک گیا ہے تو اب اس صدمے کو برداشت کیجئے، اتنی چیخو پکار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آرٹیفیشل طریقے سے لائے گئے، آرٹیفیشل طریقے سے جمائے گئے، آرٹیفیشل طریقے سے ایستادہ کیے گئے اور آرٹیفیشل طریقے سے آپ کی مصنوعی طریقے سے آپ کی گروتھ کی گئی، اور مصنوعی طریقے سے پرورش پانے والے کبھی موسم کے حوادث کا، ہواؤں کے تھپیڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکا کرتے۔ تو اس میں چیخو پکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے یا کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میں نے کہا وہ ون سائیڈڈ رولا پائی جے آ رہا ہے، ذرا دس دینا چاہیے تھا کہ پائیا اصل چ ہے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔